اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ آفرین فاطمہ، سعید صاحب، رضی احمد صاحب، جی الحمدللہ، شاہد صاحب، راغب صاحب، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی. ہماری گفتگو کتاب سیوطی کی چل رہی تھی اعراب بالحروف کے بارے میں. اعراب بالحروف کے بارے میں. اعراب بالحروف یعنی جسے اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں، جو اعراب بالحرکات کے بدلے آتا ہے. جیسے حالت رفع میں اصل علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے، لیکن اسماء ستہ میں حالت رفع میں ضمے کے بدلے واو آتا ہے مثال کے طور پر. تو پہلے اسماء ستہ کا اعراب پتہ ہے، 6 جو اسم تھے. حالت رفع میں کیا تھا ان کا اعراب؟ واو. حالت نصبی میں الف. حالت جری میں یا تھی. ٹھیک ہے، وہ شرط و شروط کے ساتھ تھی، وہ پہلے ہی بتا دی گئی. پھر اس کے بعد تثنیہ کا اعراب بتایا تھا. تثنیہ کا اعراب کیا بتایا تھا؟ تثنیہ کا اعراب تھا حالت رفع میں الف. حالت رفع میں الف اور پھر اس الف کے خلافت میں آتی ہے، یعنی اس کے بدلے آتی ہے یا حالت نصب و جر میں. تثنیہ کا اعراب بھی پڑھ لیا تھا. آج جمع کا اعراب بتا رہے ہیں. آفرین فاطمہ، سعید صاحب، جمع کا آپ جانتے ہیں جی. جمع مذکر سالم جیسے زیدونا، مسلمونا. جی، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک تثنیہ، ایک جمع مذکر سالم ہوتا ہے. اب وہی بتا رہے ہیں یہاں پر. ورفع بواوٍ وبیجرر. ورفع بواوٍ، رفع دیجئے واو کے ذریعے سے. وبیجرر، جر اجرر ہے یہ اصل میں. اجرر آپ جانتے ہیں امر ہے یہ. اجرر کا جو حمزہ ہے، امر حاضر کا وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، اس لیے یا کو اس سے ملا دے گے جیم سے. وبیجرر یعنی یا کے ذریعے سے اجرر یعنی جر دیجئے، رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، یعنی حالت رفع میں واو، حالت جری میں یا. ونصب اور نصب بھی دیجئے یا کے ذریعے سے جر دیجئے اور نصب دیجئے. کسے دینا ہے یہ حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا؟ سالم جمع عامر. عامر کا جمع سالم. عامر کا جمع سالم کیا ہے؟ عامرون. مذنب کا کیا ہے؟ مذنبون. یعنی جمع مذکر سالم کہہ لیجئے. کیسے کہیں گے آپ؟ زیدون حالت رفع میں کیا کہیں گے؟ جاء زیدون. کیا پڑھا آپ نے؟ زیدون پڑھا نا. واو کیا پڑھا آپ نے؟ زیدون. جاء فعل ہے، زیدون کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے. کہاں ہے علامت رفع؟ کہاں ہے علامت رفع؟ واو ہے. زیدون کیا ہے؟ بولیے. واو. واو. آئیے آئیے ابھی میں مثال دوں آپ کو. مثال دوں. جا کیا ہے؟ جا فعل ماضی ہے. فعل ہے نا. از زیدون. جی جا فعل ہے. آفرین فاطمہ، اسد صحیح صاحب. جا کیا ہے؟ فعل ہے نا. اور فعل کو آپ جانتے ہیں فاعل چاہیے. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. جی، فاعل کو ایک فعل چاہیے الزیتون، اور آپ فعل کو ایک فاعل چاہیے. اور آپ جانتے ہیں فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. مرفوع تو علامت رفع یہاں پہ کیا ہے؟ واو. تو کیا کہا ہے انہوں نے؟ رفع دیجئے واو کے ذریعے سے. رفع دیجئے واو کے ذریعے سے. ابھی میں کہوں رأیت الزیدین. الزیدین. رأیت الزیدین یا سمعت. بولیے. من الزیدین. من الزیدین.
دیکھیں آپ، جا فعل ہے، زیدون فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو رفع دیا کائے کے ذریعے سے، رائے تو فعل ہے تو اس کا فاعل ہے نا، میں نے دیکھا تو میں کون ہوں، فاعل ہے نا، کسے دیکھا، الزیدین، زیدین مفعول ہے، مفعول ہوتا ہے منصوب، علامت نصب کہاں ہے، اسے زبر کو مت کہہ دینا، کبھی آپ نون کے اوپر کے زبر کو کہہ دو منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، یہ دکھائی دے رہی ہے، نہیں، یہ تو نون وہ ہے جمع کا ہے، ٹھیک ہے، تو زیدینہ میں یا ہے، کیا ہے، تسنیہ میں بھی علامت نصب یا تھی، یاد ہے، یا جو ہے الف کے بدلے آتی ہے نصب و جر میں، لیکن وہاں پہ کیا تھا، یا سے پہلے فتح رہے گا، زیدینی، زیدین، اور اس کا نون مکسور ہوتا ہے تسنیہ کا، زیدین، یہاں بھی علامت نصب یا ہے، لیکن اس یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے جس کا نون مفتوح ہوتا ہے، جمع کا آپ جانتے ہیں، زیدینہ، سمعتو فعل ہے، تو فاعل ہے، من حرف جر ہے، من جس کے اوپر داخل ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے نا، مجرور ہو جاتا ہے، من حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے مجرور کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، تو اس کا علامت جر کیا ہے، اس میں یا ہے، تو انہوں نے اب شعر کو دیکھیے آپ، ورفع بواوین، رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، وبیجرور، وبیجرور وانصب، اور یا کے ذریعے سے جر دیجئے اور نصب دیجئے، کسے، جمع سالم عامر، یعنی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کو رفع دیا جاتا ہے واو کے ذریعے سے، نصب دیا جاتا ہے، نصب اور جر دونوں یا کے ذریعے سے، یہ سیم ٹو سیم ہے، زیدینہ زیدینہ، زیدینہ زیدینہ، جا زیدونہ، میرے پاس بہت سے زید آئے، میرے پاس بہت سے زید، رایت الزیدینہ، میں نے بہت سے زیدوں کو دیکھا، زید کو دیکھا بہت سے، سمیت من الزیدینہ، میں نے بہت سے زیدوں سے سنا، تو دیکھیے جا کو فائل چاہیے تھا، فائل ہوتا ہے مرفوع، علامت رفع یا واو دی، رایت و فعل و فاعل سے مفعول چاہیے تھا، مفعول ہوتا ہے منصوب، علامت نصب ہم نے نصب کیسے دیا، یا کے ذریعے سے، سمیت من کو مجرور چاہیے تھا، جر کیسے دیا ہم نے، یا کے ذریعے سے، جمع مذکر سالم کو، سمجھ میں آیا جی، متوجہ شدید، سمجھ میں آ گیا، اب دیکھیے، اب یہ دیکھیے چلیے ابھی دیکھیے، اب اس شعر کو دیکھیے، اب مثالیں میں نے لکھ دی، اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کاپی پہ لکھ لی ہو آپ نے تو اس کو دھیان سے دیکھیے، ورفع بواوین، واو کے ذریعے سے رفع دیجئے، ورفع کیا ہے، یہ فعل امر ہے نا، ارفع، تو رفع دے، بواوین، واو کے ذریعے سے، وبیا، اور یا کے ذریعے سے، اجرور، تو جر دے، وانصب، اور نصب دے، کسے، سالمہ جمع عامر و مذنبین، عامر اور مذنب کے جمع سالم کو، یعنی جمع مذکر سالم کو، اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے جمع مذکر سالم، اس کا مطلب جمع کی اور بھی قسم ہے، کیا ہے، جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے، لہذا عامر اور مذنب جیسے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کے جمع سالم کو آپ رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، یا کے ذریعے سے جر اور نصب دیجئے، اور کسے، وشبہ زینے، شبہ زینے یعنی ان جیسوں کی، ان جیسے، زینے کا مطلب کیا ہے، یہ اشارہ ہے، زینے کیا ہے، یہ زینے اشارہ ہے، ان جیسوں یعنی عامر اور مذنب جیسے جو ہیں، وہ جیسے وہاں پہ تسنیہ اور شبہ تسنیہ تھا، ایسے ہی جمع سالم اور شبہ جمع، اور وہ بہی عشرونا و بابہ، اسی سے ملحق کیے، الحقہ، الحقہ یعنی ملحق کیے گئے ہیں، کس سے، جمع مذکر سالم سے ملحق کیے گئے ہیں، عشرونا، عشرونا مطلب وہ بابہ، عشرونا اور اس کے باب، عشرونا اور اس کے باب کا کیا مطلب ہے، گنتی، دہائیہ جو ہیں، دہائیہ، عشرونا، سلاسون، عشرونا یعنی 20، سلاسونا یعنی 30، اربعونا یعنی 40، خمسونا یعنی 50، ستونا یعنی 60، سبعونا یعنی 70، سمانونا 80، تسعونا 90، ان دہائیوں کو نسو میں اس وہ نہیں، ان کو عشرونا وغیرہ جو ہیں یہ ملحق ہیں، یہ ملحقات جمع کہا جاتا ہے انہیں، جمع مذکر سالم کیوں نہیں ہے یہ، اس میں بھی تو واو ہے عشرونا میں، نون پہ زبر بھی ہے، کیوں، کیونکہ ابھی آگے جا کے آپ جب جمع مذکر سالم کی تعریف پڑھیں گے وہ تعریف اس میں نہیں ہے، تعریف کیا ہے،
کہ جو ایک ہی چیز کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے، ایک ہی چیز کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے. میں کہوں زیدونا ایک ہی ہے زید، جی تو 3 زید ہے وہ کم سے کم، زیدن زیدن زیدن. تو اب میں کہوں یہ عشرونا، کیا ہونا چاہیے؟ عشرن و عشرن و عشرن، 3 اشر ہونے چاہیے. نہیں، 3 اشر کتنے ہوتے ہیں؟ اشر 10 کو کہتے ہیں نا، 3 دانے 30 ہوتے ہیں. نہیں تو یہ تو عشرونا 20 کو کہتے ہیں، ہونے 30 چاہیے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے ایسا صحیح صاحب یا نہیں بھائی؟ جی جناب آ رہا ہے. جی دو سے جناب. زیادہ یا کم سے کم 3 پہ دلالت کرے. تو اب اگر میں کہوں عشرونا، عشرونا کو اگر میں جمع مانوں، جی جمع مذکر سالم تو مان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں مان سکتا؟ نہیں مان سکتا جمع مذکر سالم. کیوں نہیں مان سکتا؟ کیونکہ عشرونا 3 اشر ہونے چاہیے کم سے کم یا نہیں؟ اور 3 اشر کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں. جبکہ عشرونا کتنے کو کہتے ہیں ہم؟ 20 کو. سلاسونا کتنے کو کہتے ہیں ہم؟ 30 کو. اور جمع کائے کی ہے؟ سلاسن کی ہو تو سلاستن و سلاستن و سلاستن 9 ہونے چاہیے تھے. 3 3 3. غور کریے گا آفرین فاطمہ، آپ غور کیجئے گا. میں یہ کہوں آپ سے، یہ مٹا دوں میں، غور کیجئے گا کیوں انہیں عشرونا اس کے باپ کو ملحقات جمع مذکر سالم کا، یعنی جمع مذکر سالم سے ملحق کیا ہے، ملایا ہے نہیں ہے جمع مذکر سالم، ملایا ہے انہیں. کیوں نہیں ہے جمع مذکر سالم؟ مثال کے طور پر عشرونا کتنے کو کہتے ہیں؟ 20. عشرونا 20 کو کہتے ہیں نا. اور لفظ کیا ہے؟ اشر. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے کم سے کم 3 پہ دلالت کرے. تو اشر اشر اور پھر ایک اشر کتنے ہونے چاہیے؟ 10 20 30 30 ہونے چاہیے نا قاعدتاً. جبکہ عشرونا ہم کتنے کو کہتے ہیں؟ 20 کو. سلاسونا کتنے کو کہتے ہیں؟ 30 کو کہتے ہیں سلاسونا. کائے کی جمع ہے؟ سلاستن و سلاستن و سلاستن. سلاستن کتنے کو کہتے ہیں؟ 3 کو. تو 3 3 3 9 ہونے چاہیے تھے. اور ہم کتنے کو کہتے ہیں سلاسن؟ 30 کو. لہذا یہ حقیقی جمع مذکر سالم نہیں ہے، ملحق کیا گیا ہے ان سے. کیا کیا گیا ہے؟ ملحق کیا گیا ہے. سلاسونا سلاستن کی جمع ہوگی بھئی. سلاسونا اگر جمع مذکر سالم ہے تو کائے کی ہوگی؟ سلاستن کی ہونی چاہیے. جی تو اب 3 کتنے پہ؟ کم سے کم 3 پہ ہو. کم سے کم 3. تو کم سے کم 3 کتنے ہوئے؟ سلاستن و سلاستن و سلاستن، یعنی 3 3 6 اور 3 9 ہونے چاہیے تھے سلاسون. جبکہ ہم کتنے کو کہتے ہیں سلاسون؟ 30 کو 30 کو. عشرونا اگر یہ جمع مذکر سالم مانے تو اشر و اشر و اشر 3 اشر ہے نا. اور 3 اشر کتنے ہوتے ہیں؟ 10 20 30 30 کو کہنا چاہیے تھا عشرون. جبکہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 20 کو. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دہائیاں ہیں، یہ جو دہائیاں ہیں ان کو جمع مذکر سالم سے ملحق کیا گیا ہے نہیں جمع مذکر. ورنہ جمع ہوتے تو اسے 9 کہنا چاہیے تھا اسے. یا مثال کے طور پر اربعون کتنے کو کہتے ہیں؟ 40 کو کہتے ہیں. لفظ اربعہ ہے نا. اربعہ کتنے کو کہتے ہیں؟ تو کم سے کم 3 تو 4 4 4 12 کو کہنا چاہیے تھا. ہے کتنے؟ 40. سمجھ میں آ رہا ہے ایسا صحیح صاحب؟ جی آفرین. جی آ رہا. جی جناب. قاعدتاً اگر یہ جمع مانے اس کو حقیقی جمع کے جمع مذکر سالم ہے تو یہ 12 کو کہنا چاہیے تھا اربعون. جبکہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 40. خمسون کتنے کو کہتے ہیں؟ 50 کو کہتے ہیں. کائے کی جمع ہونی چاہیے خمسون کی. خمس کتنے کو کہتے ہیں؟ 5 5 5 15 کو کہنا چاہیے تھا. ہے کہتے کتنے کو ہیں؟ 50 کو. تو اس کا مطلب جو جمع مذکر سالم کی تعریف ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ. اس لیے ان کو جمع مذکر سالم نہیں کہا گیا، انہیں ملحقات جمع مذکر سالم کہا گیا کہ جمع مذکر سالم سے ملحق کیا ہے. اس جیسا ہے یہ، اس جیسے ہیں یہ. دیکھنے میں جمع ہے نہیں ہے، اس میں بھی واو اور نون مفتوح ہے، اس جیسے ہیں اس لیے انہیں ملحق کیا گیا ہے. ورنہ حقیقت میں جمع نہیں ہے. اگر حقیقت میں جمع ہوتے تو سلاسون ہونے چاہیے تھے 9، عشرون ہونے چاہیے تھے 30، اربعون ہونے چاہیے تھے 12، خمسون ہونے چاہیے تھے 15، ستون و ستون و ستون چھتیا 18 ہونے چاہیے تھے. ستون کہتے کتنے کو ہیں؟ 60 کو. سبعون و سبعون و سبعون ساتیا 21 ہونا چاہیے تھا، کہتے 70 کو ہیں.
समझ में आया मैं क्या कहने जा रहा हूं? जी जी जी, लिहाजा इनको क्या कहा इन्होंने? व बेही, यानी बेही पे जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम से इशरूना, यानी इशरून व बाबहू, उसके बाब, इशरून और उसके बाब क्या कहलाते हैं? उसके बाब इशरूना के यानी जो दहाइयां हैं, सलासून, अरबाउन, खमसून, सब सित्तून, सबून, समानून वगैरह, उसके बाब इशरून और उसके बाब को उल्हिका, मुल्हक किया गया है। वल अहलूना, और अहलूना को भी मुल्हक किया गया है। यानी किस चीज में मुल्हक किया गया है? एराब में। एराब क्या था जमा मुज़क्कर सालिम का? वरफा बिवाविन व बियजरुर वंसिब, रफा दीजिए वाव के जरिए से और या के जरिए से, जर और नस्ब दीजिए, यानी हालत रफी में वाव लाइए। जा अज़्ज़ैदूना, जा अल मुस्लिमूना, वाव आया। अब मैं कहूं रायतुल मुस्लिमीना, मुस्लिमीना या आ गई, समेतु मिनल मुस्लिमीना या आ गई, तो हालत रफी में वाव के साथ पढ़िए। अगर कहीं मरफू वाक़े हो रहा हो तो आप उसको जा अल मुस्लिमूना पढ़िएगा, मुस्लिमीना मत पढ़िएगा, और रायतों के साथ मुस्लिमीना पढ़िएगा, ठीक है? किसे? जमा मुज़क्कर सालिम को। और इसी एराब में इनको भी मुल्हक किया गया है। किसे? इशरून और उसके बाप को और अहलूना को। अब ये शेर था किसका? इब्न मालिक के शेर है ना अरबी के। अब इसकी शरह और तौज़ी किसने दी है? जलालुद्दीन सियूती साहब ने। अब उनकी वो देखिए शरह, ये क्या कहते हैं? वरफ़ा बिवाविन व बियजरुर वंसिब सालिम जम आमिर व मुज़िन। अब इसकी तौज़ी देंगे, देखिए क्या कह रहे हैं? व शिब्ह ज़ैने, शिब्ह ज़ैने, इन दोनों की तरह। किन दोनों की तरह? इन दोनों के शबी। किन दोनों के? आमिर और मुज़निब। आमिर और मुज़निब के जो शबी हैं, जो इन जैसे हैं। इन जैसे कौन है? अब ये तौज़ी दे रहे हैं। वहुवा कुल्लु अलमिन, हर वो अलम, लिमुज़क्करिन आक़िलिन, जो कि मुज़क्कर या आक़िल के लिए हो। हर वो अलम, अलम जो मुज़क्कर आक़िल यानी इंसान, मुज़क्कर आक़िल के लिए हो। खाली मिन ता, ता से खाली हो, उसमें ता नहीं होना चाहिए। अब आप कभी कहने लगे मुआविया, उस वो अलम है, मुज़क्कर है, लेकिन ता है उसके अंदर, मुआवियतुन, खाली हो तायतानी से। क़ीला, और एक कौल ये भी है तर्क व मिनत तरकीब है, और तरकीब से भी खाली हो। व कुल्लु सिफतिन कज़ालिक, हर सिफत जो इस तरह से हो। किस तरह से? किस तरह से हो? हर सिफत जो इस तरह से हो। किस तरह से? जो अलम हो, मुज़क्करे आक़िल के लिए और तायतानी से खाली हो। मा कौनहा लैसत मिन बाब अफ़अल और फ़अला, और वो अफ़अल फ़अला जैसे अहमर हमरा के वजन पे भी ना हो। ना ना ना, इन्होंने ये कहा कि इसके शबी कौन है? हर वो अलम जो मुज़क्कर आक़िल के लिए हो, तायतानी से खाली हो। और एक कौल ये है कि और तरकीब से भी खाली हो। और किससे खाली हो? हर वो सिफत, हर सिफत भी इसी तरह से है। किस तरह से? हर सिफत भी इसी तरह से है। किस तरह से? इसी से मुल्हक की गई है। लेकिन शर्त यह है सिफत के लिए कि वो अफ़अल फ़अला के वजन पे ना हो, या और ना ही फ़अलान फ़अला के वजन पे, यानी ऐसा अफ़अल जिसका मुअन्नस फ़अला के वजन पे आए, और ना ही ऐसा फ़अलान के वजन की सिफत जो फ़अला उसकी मुअन्नस आए। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? देखिए, अकबर, अकबरूना, असगर, असगरूना, उसी से मुल्हक है, नहीं है? वो सिफत में शर्तें पूरी पाई जा रही हैं। या अफ़अल के वजन पे इसका मुअन्नस फ़अला तो नहीं है, फ़ुअला है जी। तो इसको शबी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसे मुल्हक, शिब्ह ज़ैन, इन जैसे, यानी आमिर और मुज़निब की तरह हैं। वला मिम्मा यस्तब, और ना ही वो सिफत उन सिफतों में से हो जिसका मुज़क्कर मुअन्नस एक ही इस्तेमाल होता हो, जैसे सबूर, जरी, और इमरातुन सबूर, और रजुलुन सबूर। मर्द के लिए भी लफ्ज़ सबूर इस्तेमाल होता है, औरत के लिए भी। तो ये सिफत है, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होती है, लिहाजा ये उससे मुल्हक नहीं है। सिफत वही इससे मुल्हक होगी इस एराब में जो या तो, बोलिए, या तो सिफत वही कि जो अफ़अल के वजन पे अगर है तो फ़अला उसका मुअन्नस ना हो, फ़अलान के अगर वजन पे है तो उसका मुअन्नस फ़अला ना हो, और ना ही मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में मसावी हो। इनको छोड़कर बाकी तमाम सिफत आ जाएगी, चाहे वो अफ़अल के वजन पे हो, चाहे फ़अलान के वजन पे हो। बस उसका मुअन्नस फ़अला, अफ़अल का वजन अकबर का फ़अला के वजन पे ना हो। जैसे अहमर का हमरा, अफ़अल के वजन पे अहमर, लेकिन इसका मुअन्नस क्या है? हमरा, फ़अला। अकबर की बन सकता है ये, अकबरून, क्योंकि अकबर का मुअन्नस
فعلا کے وزن پہ نہیں ہے، فعلا کے وزن پہ، کبرا فعلان کے وزن پہ ہو صفت کوئی وہ بھی اس سے ملحق ہوگی، لیکن وہ فعلان نہیں ملحق ہوگی اس سے جس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ ہو، جیسے سکران، سکران کو آپ سکرانون نہیں کہہ سکتے، اس سے ملحق نہیں کر سکتے جمع مذکر سالم سے، کیوں؟ کیونکہ اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ ہے۔ صبور کو آپ اس سے ملحق نہیں کر سکتے، کیوں؟ جمع مذکر سالم سے، کیوں؟ کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے، لہذا یا تو علم کو ملحق کیا گیا ہے کس سے؟ عامر سے اور مذنب سے، لیکن علم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مذکر عاقل کے لیے اور تائے تانی سے خالی ہو، یا صفت کی شرط کیا ہے کہ اگر وہ افعل کے وزن پہ ہے تو فعلا اس کا مؤنث نہ ہو، اور اگر فعلان کے وزن پہ ہے تو فعلا اس کا مؤنث نہ ہو، اور نہ ہی وہ صفت ایسی ہو جس میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتی ہو، تو یہ صفت بھی اس سے ملحق کی گئی ہے۔ وہ بہی یعنی اسی سے، یعنی جمع مذکر سے ملحق کیا گیا عشرونہ کو اور اس کے باب کو، یعنی اس کے باب کیا الی 90 تک الحقہ ملحق کیا گیا۔ کس چیز میں ملحق کیا گیا؟ میں نے ابھی پیچھے بتایا، فی اعرابہ سابق اعراب میں، جو ابھی سابق اعراب جو گزرا ہے، کون سا؟ رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، نصب و جر دیجئے یا کے ذریعے سے، اور یہ عشرونہ اور 90 تک جو یہ دہائیاں ہیں، لیسا بجمع، جمع نہیں ہے یہ، کیوں جمع کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر یہ جمع ہو تو کیا ہوگا؟ للزوم اطلاق ثلاثین مثلا علی 9، اس لیے کہ پھر اگر یہ جمع ہے تو ثلاثین کا اطلاق 30 پہ نہیں 9 پہ ہونا چاہیے، 9 پہ ہونا چاہیے، جو میں نے ابھی بورڈ پہ سمجھایا۔ کیوں؟ لأن اقل الجمع، اس لیے کہ اقل جمع کم سے کم جمع جو ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، تو اگر ہم ثلاثونہ کہہ رہے ہیں تو 3 ثلاثہ ہے نا، 3 ثلاثہ تو 9 ہوتے ہیں۔ یا وجوب دلالت 20 علی 30، اگر یہ جمع ہے تو پھر 20 کی دلالت 30 پہ 30 پہ ہونی چاہیے، 20 پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 3 اشر ہے نا، 3 اشر 30 ہوتے ہیں۔ وہ ایسا بھی جب کیسا نہیں ہے، ہم 20 کو 20 کہتے ہیں، 30 کو 30 کہتے ہیں، لہذا یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ اس سے ملحق کیا گیا ہے اعراب میں، ویسے یہ جمع مذکر جمع نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى الطاہرین، اللہم صلی علی